تو اگر کسی نے بھولے سے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے تو بہتر تو یہ کہ دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے وہ، لیکن اگر وہ سورہ فلق بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ سورہ ناس دوبارہ ریپیٹ کر لے اگلی رکعت میں۔ اور اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں سورہ ناس پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے، نہیں تو قل اللہ پڑھ لے دوبارہ، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہتر ہے ترتیب سے پڑھیں، اگر غلطی سے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ علی ارشد صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کریں؟ جناب علی ارشد صاحب، سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ فوراً رکوع میں چلے گئے اور آپ کو یاد آیا، رکوع میں یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی ہے، تو آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ اور اگر رکوع میں یاد نہیں آیا، سجدے تک پہنچ گئے، آپ کو یاد ہی نہیں آیا، تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ فرض نماز کی اگر پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورت بھولے تھے تو تیسری رکعت میں آپ سورت ملا لیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، ٹھیک ہے نا؟ تیسری میں نہیں یاد آیا، چوتھی میں ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں، یہ مسئلہ ہے اس میں۔ اور اگر بالکل ہی بھول گئے آخر تک اور اتحیات میں آخر میں یاد آیا تو صرف سجدہ سہو سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر سنتوں میں یہ کام ہوا ہے، یعنی سنت موقدہ آپ پڑھ رہے تھے یا یہ کہ نوافل پڑھ رہے تھے، تو اس میں تو چونکہ ہر رکعت میں سورت ملانا واجب ہے، فرائض میں تو چلیں پہلی میں نہیں ملی تو تیسری میں ملا لی، لیکن سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ سنتیں اگر آپ پڑھ رہے تھے اس میں سورت ملانا بھول گئے تو رکوع میں یاد آیا تو کھڑے ہو کر سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، سجدہ سہو کریں، رکوع میں یاد نہیں آیا تو اب بس گئی سورت، اب آخر میں صرف سجدہ سہو کر لیں، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہو۔ نماز میں سورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ نماز میں سورت پڑھنے کی ترتیب بتا دیں، کس ترتیب سے سورتیں پڑھنی چاہیے؟ اہلیہ ساجد انڈیا سے۔ دیکھیں، نماز میں سورتیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ جو سورت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی سورت میں، جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ بعد میں۔ جیسے آپ پہلے رکعت میں آپ قل اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں الم ترا پڑھ لیں تو یہ بہتر نہیں ہے، کراہت ہے، اس میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نماز بہرحال ہو جائے گی اور کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سخت گناہ گار ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جو مصحف عثمانی میں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے تو صورتیں بھی اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، پہلی میں الم ترا پڑھ لی، دوسری میں قل اللہ، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا کہ پہلے بعد والی پھر پہلے والی تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم، عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں، عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم، اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئر لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا۔ کراچی کس سے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب کے۔ سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا۔ خیر، اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ جزیل احمد صدیقی سعودی عرب سے۔ جزیل احمد صاحب، اگر آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکو نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے اور خطرہ ہے کہ چور رہ جائے گا، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لی ہے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے۔ اب اگر آپ وہ پیسے یوں کرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے، تو پھر تو آپ
قصوروار ہوں گے, آپ پر لوٹانا لازم ہوگا. لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے, جیب میں رکھے تھے, جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے, پھر ڈاکو نے لوٹ لی, تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے. راستے میں چلتے ہوئے درود پڑھنا کیا منع ہے؟ درود شریف راستے میں چلتے ہوئے پڑھنے سے بعض علماء منع کرتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرج تاج علی, میں چھوٹا لکھا ہوا ہے, تاج علی پشاور سے. نہیں جی, ناجائز نہیں ہے, باعث سعادت ہے. چلتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں, تو بالکل جائز ہے, پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ. ٹوپی کی جگہ کیپ لگا سکتے ہیں. اگر کبھی کبھی کوئی ٹوپی کے بدلے کیپ لگا لے تو کیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی؟ عادل صاحب کشمیر سے. سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے. کیپ اگر آپ نے اس کا رخ پیچھے کر دیا, اس کے جو شیڈ ہے, تو بھی سنت پوری انشاءاللہ ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ ٹوپی پراپر جو نمازی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ والی کیا کریں. کبوتر پالنے کا مشغلہ کیسا ہے؟ کبوتر پالنا اڑانا ثواب ہے یا نہیں؟ عامر مرزا, اڑانا تو بالکل بھی ثواب نہیں ہے, بلکہ بعض فقہاء نے تو اس کو ناجائز لکھا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کبوتر پالتے ہو اور اڑاتے ہو تو چھتوں پہ چڑھتے ہو, لوگ گھروں میں عورتوں پہ نظر پڑتی ہے, سارا محلہ پریشان ہوتا ہے, پھر سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں بالکل عجیب سی اسٹائل میں. تو اب وہ ہم نے دیکھا ہے کبوتر بالوں کو کس طرح سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. یا تو آپ گاؤں دیہاتوں میں کہیں جہاں آبادی نہیں ہو, جنگلوں میں, وہاں جا کے پال رہے ہیں. تو اس لیے اڑانا جو ہے نا, یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے, مکروہ, سخت ناپسندیدہ کام ہے. چھتوں پہ چڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے, بے پردگی کا خطرہ, بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے, اور وقار کے بھی خلاف ہے انسان کے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے, ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا, جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں, تو وہ فوجی صوبیدار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے, تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں, بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ کے, چلو بھائی اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا, تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنڈ پیل رہے ہیں, ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے, لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے, اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو, اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے, ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے. ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے, دوسری نماز شام 3:30 بجے, 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں, اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب بھی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹے فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا کلپ وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں, عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی ہے, بزنس ہی اللہ کی یاد. اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقع اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر, تو کیسا ریلیشن ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے, مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے, اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے.
تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس، سورج ڈھلکنے کے وقت، الی غسق اللیل، اور راتوں کے اندھیروں میں۔ تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں، مغرب اور عشاء، یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں، لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے، اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے، اندھیرا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر، اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے، مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے، سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا، لیکن ابھی روشنی ہے، اندھیرا شروع نہیں ہوا، پھر گھپ اندھیرا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر، تغیر سمجھتے ہو، تبدیلی، چینجنگ، آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی، بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں، اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے، ابھی دن طلوع ہونے والا ہے، پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا، بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں، دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا، تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا، ظہر اور عصر، اس لیے کہ دلوک جو معتدبی ہوتا ہے، گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں، معتدبی قابل ذکر دلوک، وہ ایک عصر میں ہوتا ہے، ایک ظہر میں ہوتا ہے۔ میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں، اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں، 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا، سورج کا ڈھلکنا، تو معتدبی ڈھلکنا، قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے، ایک عصر کے وقت، کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے، اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے۔ تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت، تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے۔ سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہیں مجتہدین، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں، ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے، تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو، اصل میں 3 ٹائم ہے، یہ غلط ہے۔ دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، جو معتدبی۔ دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں، پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں۔ یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی۔ ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو۔ تو قابل ذکر ڈھلکنا، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتدبی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے۔ اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے، میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ، میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے، اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے۔ کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے، درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ، آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے، اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ بول رہے ہیں چائے، میں کہا بھائی تو زہر بنا دی، تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے، آپ نے تو چائے بولا تھا، چائے میں تو کوئی بھی چائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی، تبھی قرآن حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے، یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا، اکمل نہیں۔ اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو۔ زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا، آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا، اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار، تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں، میں تو اکمل۔ تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو، اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے، سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا، نبی نے بھی تو کلام کیا ہے، تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو، اس کائنات کو جو چلانے والا، بنانے والا، جنت جہنم پیدا کرنے والا، اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہوں میں تیرا، بے شک نالائق ہوں، بے شک نافرمان ہوں۔ تبھی یاد رکھو اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہ کرو۔ جو لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، میں ان سے خاص طور پہ کہتا ہوں یار تم اگر یاشی میں لگ بھی رہے ہو، خدا کے بندو اپنے آپ کو مسلم تو کہا کرو، کم از کم برائی کو برائی تو سمجھو۔ اللہ
توبہ کی توفیق دے دے, میں غلط کر رہا ہوں, یہ اعتراف تو کرو اللہ کے سامنے. جیسے ایک نالائق اولاد اپنے باپ کے سامنے اعتراف تو کرتی ہے, یار ہم ابا کے حقوق ادا نہیں کر سکے. کتنے لوگ ہیں والدین جب دنیا سے جاتے ہیں اولاد رو رہی ہوتی ہے, یار ابا کی ہم خدمت نہیں کر سکے, یار کوئی تلافی ہو سکتی ہے. تو نالائق اولاد تھی نا, لیکن ابا کو ابا تو مانا نا اس نے. تو یاد رکھو, جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا, یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے, اس کے سارے اعمال قرآن کہتا ہے راک کے ڈھیر ہیں. جیسے پھونک لگاؤ سارے اعمال اڑ گئے, پورا پہاڑ اڑ جائے گا نا, پھونک دیکھنے میں بہت ہے, اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو رائی کے دانے کے برابر بھی توحید کا قائل تھا نا, اس کو بھی اللہ نکال لے گا. تو اس لیے جہنم میں صرف وہی رہے گا جو مشرک ہے, جو کفر پہ مرا, جو قرآن کا اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ایمان کی حالت میں جائے گا بالآخر ایک دن وہ نکلے گا. تو اس لیے میرے بھائی جو میں اصل حدیث سنا رہا تھا کہ جہاں بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں, وہاں نماز لازمی ساتھ میں چپکی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں, مسلم ہیں, مرد کو بھی عورت کو بھی. اور یہ صرف بر صغیر میں ہے, اتنی ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں, سب نماز پڑھتے ہیں, خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری, اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں, بے شک وہ اس کا جاب کر رہی ہے ہوٹل میں, کچھ بھی کر رہی ہے, نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں اسکارف پہنے گی, پھر وہی اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی بھی ہوتی ہے نا, ایسے افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں, سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں, دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں, نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بادشاہ نماز پڑھتے ہیں, وزیر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے, نماز کے وقت میں غائب. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں, ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا, کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ, لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے نا. سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے. شیخ بن باز, شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں, ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا, اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے, رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے, تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا نا آنکھ کھلی نہیں, ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ, پکا ارادہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا, کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا نماز کے قضا کرنے کا, پکا ارادہ کر. وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا. اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ, تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے, لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا, اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے, نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا. اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے, کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے ساتھ گھر ہیں, نماز کے لیے نہیں آ رہے, اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے. ذرا آج کل پیپر ہے تو جی چھوڑ دو نماز. بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں, آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں, کہیں بھی کریں. میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا, بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا, جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں, ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے, اجازت نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ, کچھ بھی کرو, اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو. بس جاب کیا کرو, چھوڑ دو. جاب نہیں, پھر جاب جائز نہیں آپ کے لیے. فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی, آپ جاب ہی نہیں کر سکتے. آپ کہیں بھی جاؤ, کہتے کہاں جا کے, میں بھائی واش روم میں پڑھ لو, واش روم میں پڑھ لو. واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر, وہ تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا. انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو. یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں, حرام ہے, ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھنا. لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی, کچھ بھی نہیں ہے, جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے, جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ, اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن ایک دو واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ ہم بھاولپور سے چڑھے ٹرین میں, جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بھاولپور سے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, اور رش اتنا تھا, حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جا رہی تھی, کراچی سے ہی جاتی تھیں, ملتان ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت. تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتہ چل گیا کہ بس
ऐसे बिल्कुल सीधे, जगह ही नहीं, रश इतना ज्यादा। और फजर की नमाज वुजू मैंने पहले कर लिया था एहतियातन, तो अब वहां मैंने कहा भाई नमाज पढ़नी है, लोगों ने कहा यहाँ जगह नजर आ रही है, सूफी साहब लोग फिर ताने देना शुरू कर, भाई सूफी तो नजर नहीं आ रहा है, यहाँ को नमाज पढ़ेगा, पागल हो रहा है। और अच्छा सफर में लोगों ने कहा भाई सफर में माफ है, बाद में तोबा कर लेना, कज़ा पढ़ लेना, ये बड़े अच्छे अल्फाज होते हैं लोगों के ना, यानी उनकी नजर में कि तोबा कर लेना। ओ भाई तोबा तो कहां से, अगर ऐसा ही होता तो अल्लाह कहते नमाज पढ़ लो, नहीं पढ़ते तो तोबा कर लेना, पढ़नी है, कसा नहीं करनी है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, अगर नमाज छोड़ने की मेरे भाई कहीं गुंजाइश होती तो मैदान जंग में लड़ते हुए जब गोलों की घन गरज और तलवारों की चमक हो उसमें अल्लाह इजाजत दे देगा कज़ा कर लो, वहां इजाजत नहीं दी है। अल्लाह ने फरमाया नहीं कोई सूरत बनती, सवारी पे बैठो, घोड़े का जहां रुख है उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, वहां इजाजत नहीं दी। और आगे अल्लाह ने इसकी वजह बयान की है कि मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पढ़नी है कि नमाज सिर्फ पढ़ने का हुक्म नहीं है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। ये इसलिए जवाब दिया कि आप कह सकते थे अल्लाह जब जंग खत्म हो जाएगी फिर पढ़ लेंगे ना आराम से खुशू खुजू के साथ, अभी जंग हो रही है अल्लाह अभी क्या जरूरत, जब जंग खत्म हो जाए कज़ा पढ़ लेंगे, बाद में टाइम गुजर जाएगा, फिर बहुत डबल सजदा करेंगे, हम बहुत लंबे लंबे क़याम करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं नमाज मुकर्ररा औकात में फर्ज है, वो टाइम गुजर जाएगा अगर जंग खत्म होने का इंतजार करोगे, बहुत मुश्किल है भाई, नहीं आ रही समझ में तो जैसे जिंदगी को फरिश्ते बहुत अच्छी तरह से उर्दू में भी समझा देंगे कब्र में, वो कहते हैं ना मैं नहीं बताऊंगा, तो लोगों ने कहा अब तो आपको सब बताना पड़ेगा। और हकीकत है मैं उनका किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, सबके साथ होगा, जो भी कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, तो जब दुनिया से जाएगा तो सब कुछ बताना पड़ेगा, उसको सब बताना पड़ेगा भाई। तो मैदान जंग में अल्लाह कह रहा है कि नमाज मोमिनीन पर मुकर्रर औकात में फर्ज है। तो मैं ट्रेन में खड़ा हुआ था, मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो जगह नहीं है। अच्छा मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, तो वो ऐसे ही थोड़ी उम्र हो तो लोगों में रोब भी होता है ना, उन्होंने कहा कोई जगह नहीं है। मैंने कहा तो पड़ेगा भाई, क्योंकि हम तो कैसे छोड़ दें भाई, और सुन्नतें अब चलो मजबूरी है छोड़ देता हूँ, 2 फर्ज तो पढ़ने हैं। लोगों ने कहा जगह नहीं है, मैंने कहा जगह बन जाएगी, क्योंकि फर्ज जो नमाज में फराइज अदा करना बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया, वो जगह चूंकि लोगों के चप्पल थे तो उसमें खतरा था कि नापाक होगी, तो एक चादर थी मेरे पास, वो मैंने ऐसे नीचे डाल दी, बिछाने की भी जगह नहीं थी, नीयत बांध ली, अंदाजा पहले लगा लिया था किबला किस तरफ है, नहीं तो आप आजकल तो मोबाइल पर ऐसी एप्स आ रही हैं उससे फौरन पता चल जाता है, किबला किस तरफ है अंदाजा था मुझे, रुख किया हमने। अब यूं करने में तो कोई नहीं रुकावट डालता ना, यूं करो नियत बांध लो भाई। अगर हाथ उठाने की भी जगह नहीं है तो हाथ ना उठाओ, ये रफुल यदैन तो कोई वाजिब नहीं है, अल्लाहू अकबर कह लो और नियत बांध लो। हाथ बांधने की जगह नहीं, हाथ छोड़ के खड़े हो जाओ भाई, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई, रुकू में जब आप घुसे रुकू करेंगे तो मैं सोचता था W11 कितनी भी भरी हुई हो, कंडक्टर जब एक दरवाजे से चढ़ के दूसरे दरवाजे पे किराया लेके निकल सकता है तो हम इतने रश में सिर्फ एक रुकू की जगह हमें क्यों नहीं बन सकती। तो रुकू हमने किया, झुकना है ना रुकू में, बस झुक जाओ, बस लोग खुद ब खुद साइड पे हो जाते हैं भाई। उसके बाद आप जब सजदा करो तो सरदा नाम है, वैसे तो प्रॉपर सजदा करना चाहिए, जगह नहीं है तो भाई माथा किसी तरह जमीन पे टिकाना है, आप माथा जमीन पे टिका दिया जाके। तो 2 रकत तमीज से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली, खड़ा हो गया मैं। फिर लोगों ने कहा यार ये, मैंने कहा हो गई, बस 2 फर्ज पढ़ने थे, हो गए, ऐसी की तैसी, जो मर्जी करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो सही है ना, क्योंकि तुम्हें तो खुद चाहिए जगह दो ना। और बाज दफा लोगों को शर्म आ रही होती है, हम सबके सामने नमाज पढ़ेंगे, लोगों ने कहा तो बहुत बड़ा सूफी है। तो याद रखो शर्म इन कमबख्तों को आनी चाहिए जो नहीं पढ़ रहे, इन कमबख्तों को आनी चाहिए भाई। तुम भी तो ईमान के दावेदार हो, अगर तुम ये कहते हो कि हम इस्लाम को नहीं मानते तो फिर पूरा इस्लाम से रिश्ता खत्म करो, फिर आप वसीयत में लिखो कि मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन करना है, मुझे हिंदुओं के मेरी चिता को आग लगाई जाए ठीक है ना, ये लिख के जाओ। जो नमाज नहीं पढ़ता लिखे कि भाई मैं चूंकि नमाज नहीं पढ़ता और मैं मानता हूँ ये टाइम वेस्टिंग है और ये क्या मौलवियों ने नमाज रखा हुआ है, तो लिखो कि मेरी चिता को, एक हिंदू अभी मुसलमान हुआ है, तो मैंने, वो मुझे कह रहे थे कि मैं लाइव सबके सामने कलमा पढ़ूंगा ना, तो मैंने कहा चलो हमारे बयान में आपको लाइव हम ले लेंगे। बयान सुनते थे, अल्लाह का शुक्र है वहाँ इंडिया में उनको ईमान की तौफीक मिली, तो हिंदू होने के बावजूद मेरे बयान बड़े शौक से सुन रहे थे, कह रहे हुए सुनते सुनते मेरा दिल किया कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, अल्लाह ताला कायम रखे। तो मैंने कहा लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, तो उन्होंने कहा मैं सबके सामने, फिर मुझे ख्याल आया भाई इतवार में तो टाइम अभी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा अगर आप उससे पहले मर गए, उन्होंने कहा बात तो ठीक है। मैंने कहा फिर फोन पे ही कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कलमा तो पढ़ लिया, माशाल्लाह मुसलमान हो गए, बयान भी सुन रहे हैं।
لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے. میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی. تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو. کہہ رہے وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوتی. تو کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. اب ان کا کیس چل رہا ہے. میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہے ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی, جو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو, جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میرے جنازے کے قریب نہیں آئے گا, میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ, صحیح ہے نا. تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں, نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں, چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں, جنازے میں سب سے زیادہ تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ, یا تو پڑھواؤ ہی نہیں, کیونکہ تو مولوی نہیں بتایا نا جنازہ ہے, یا تو پڑھواؤ نہیں. اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے, لبرل بالکل, جو موسیقی کا, کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ اقبال بھی موسیقی سنتے تھے, قائد اعظم بھی, مولوی کی طرح تھوڑی تھے عجیب سے. تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو, وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے. پھر اللہ سے دعا کرو بھائی, نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کر دے. تو اذان پر ابھی بیان باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں اذان کہلوا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونجتی, اللہ اکبر حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم, پھر اللہ کہتے ہیں ظہر میں دوبارہ یاد دلاؤ, مؤذن کو کہتے ہیں جا وہی اسپیکر پہ بٹن آن کر, بولتا رہے بس تو. لوگ کہیں گے کہ یار جب نماز کا ٹائم ظہر کا 1:05 ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا, 1:05 تو 1:45 پہ بتا دینا ان کو کہ 15 منٹ رہ گئے, 20 منٹ رہ گئے. فجر کا ٹائم روزانہ اناؤنس ہوتا ہے, آج 6:30 پہ, آج 6:45 پہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی. اللہ کہتے ہیں اتنی اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے, ہر دفعہ پوری اذان ہوگی, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. حج میں اعلان نہیں ہوگا, رمضان کا اعلان نہیں ہوگا, اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا, ہلال کمیٹی سے نکال دیا, ٹھیک ہے نا. نماز کا ہر دفعہ اعلان ہوگا, اور اتنی اذانیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا اذان سے خالی نہیں ہوتی, دی جا رہی ہے اس وقت سے. تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ. اللہ کہے گا ابھی اس مؤذن کو کہا صرف ان کو سناؤ, زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسجد میں, ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے, ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے. تم نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ دیا, اللہ کی کبریائی بیان کر دی, ان کی مرضی آئے نہ آئے. تم گھر تک تھوڑی جاؤ گے بیل بجا کے, بھائی میں نے تمہیں حی علی الصلاح کا, تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا, انگلش میں بتاؤں میں تمہیں؟ نہ مؤذن کے لیے جانا کیا ہے, ناجائز. علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے نا تو کسی اور طرح سے دعوت دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کی دعوت کمپلیٹ دعوت ہے. اب آپ اخپل طریقے سے مائک بھوپو ہاتھ میں لے کے لوگوں بلانے, جیسے بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے, پھر ایک اردو میں اذان شروع ہو جاتی ہے, حضرات اذان ہو گئی ہے, مسجد میں اتنے بجے ٹائم ہے, آپ کو بتائے, آپ آ جائیں, مرنا ہے ایک دن اٹھنا ہے, وہ پورا پروگرام شروع ہو جاتا ہے نا. چلو زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن مستقل بنیادوں بھی بعض مسجدوں میں ہو رہا ہے. ہمارے چھوڑو رہنے دو. تو اس لیے علماء نے کہا اللہ نے پراپر رکھی اس لیے کہ اب دوبارہ کسی اور دعوت کی ضرورت نہ ہو. تو اب اللہ کہتے ہیں اب آنا ہے آ, نہیں آنا نہیں آ, یہ حساب میں آخرت میں لوں گا کہ تو اتنا ڈھیٹ 1400 سال سے فضاؤں میں ہر نماز کے ٹائم پہ یہ ندا گونجتی ہے. نہ سردیوں میں اس میں ناغا ہوتا ہے, نہ گرمیوں میں ناغا ہوتا ہے, نہ راتیں لمبی ہوں تو ناغا, نہ راتیں چھوٹی ہوں, حتیٰ کہ سفر میں بھی اذان کا حکم ہے. اذان کہو, پھر جنگل میں اکیلے نماز پڑھو اذان کہو. یہ ایسی اللہ کو ندا پسند ہے بھائی, یاد دہانی لازمی کراؤ. تو اس لیے بھائی یہ بار دعوت, اذان کی اہمیت نہیں پتہ چلتی, اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو عزم کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی. جو جماعت کی نماز کے عادی نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں. پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے, جماعت نہیں چھوڑنی کسی صورت میں. وہ جماعت اصل تو نماز ہے ہی جماعت, اور اگر کبھی چھوٹ جائے نا تو توبہ کرنی ہے اور اس کو قضا کر کے اگلی پڑھنی ہے. پہلے اس کی قضا پڑھنی ہے پھر اگلی, اور کچھ جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بہت ضروری کام سے کہیں جانا ہے, تو پھر سوالات انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں.